کے بعد بھی الحمدللہ. کیا دلیل اس کی؟ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا ویشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ کھانا ایک بار کھائے تو اللہ کی تعریف کر دے، اور جب آپ نے الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دی جیسی اللہ نے آپ کو سکھلائی ہے. اللہ نے سکھائی کہ میری تعریف کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ. قرآن پاک بھی کی ابتدا بھی کہاں سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ سب سے پہلے بسم اللہ کے بعد. تو اللہ کی آدمی تعریف کر دے تو اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے اپنے بندے سے. پانی پیے ایک بار اس پر الحمدللہ کہہ دے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اور اللہ کی رضا حاصل کرنا کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ بندے سے اپنے راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے. تو یہ مختصر سی دعا ہے. اور کیا کیا دعائیں ہیں؟ ایک دعا اور ہے جس کی فضیلت بھی ساتھ میں ہے کہ اگر کوئی آدمی کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ راضی ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. ہم میں سے کوئی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسے گناہ نہیں ہوتے؟ پاک صاف ہے. ہر دم گناہ ہوتا رہتا ہے اور ہر دم گناہوں کے معافی کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے ہر دم ہم کو نہانے کی ضرورت پڑتی ہے، دھونے کی ضرورت پڑتی ہے، ہاتھ دھونے کی ضرورت پڑتی ہے، میل کچل لگتے ہی رہتے ہیں، صفائی کی ضرورت رہتی ہے. ایسے ہی گناہوں سے معافی کی ہر وقت ہمیں ضرورت ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طعاما فقال الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبہ. یہ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے حسن کہا ہے. تو یہ حسن درجے کی حدیث ہے کہ جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے. کون سی دعا؟ الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، جس نے مجھے یہ رزق دیا، جس میں میری اپنی طاقت اور حرکت قوت کا کوئی دخل نہیں ہے. پورا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح تعریف کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کس کو یاد ہے یہ دعا؟ الحمدللہ. ایسے اللہ کے بندے موجود ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے. اس کے بعد میں ایک اور دعا ہے جو ثبوت کے اعتبار سے اس سے زیادہ قوی ہے. ثبوت کے اعتبار سے اس سے زیادہ قوی ہے. صحیح بخاری میں وہ دعا ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا سے فارغ ہو جاتے اور آپ کے دسترخوان کو اٹھا لیا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. یہ دعا پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے لوگ تو یہ دعا سنے نہیں ہوں گے، جانتے نہیں ہوں گے. ہمارے یہاں ایک آفت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب نئی چیز سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں میں نے تو سنا ہی نہیں، یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو اللہ کی کتاب کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح کتاب ہے. لیکن ہمیں نہیں معلوم. اس سے اپنے علم کا اعتراف کرنا چاہیے، اپنی لا علمی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں جو بہت اچھے انداز میں ثابت ہیں اس کے بعد بھی ہم اسے نہیں جانتے. اس لیے جلدی سے جو چیز نہ جانیں اس کا انکار نہ کر دیں. بہت عام ہے یہ مسئلہ کہ یہ تو میں نے سنا نہیں، یہ تو مجھے معلوم نہیں. نہیں بھائی، آپ کون ہوتے ہیں کہ نہیں معلوم ہے تو آپ اس کا انکار کر بیٹھیں؟ آپ یہ کہیے یہ مجھے نہیں معلوم ہے لیکن مجھے معلوم کرنے کی ضرورت ہے. معلوم کرتا ہوں، اگر ٹھیک ہے تو قبول کروں گا، اگر نہیں ٹھیک ہے تو قبول نہیں کروں گا. ہے نا؟ معلوم کرنے کی ضرورت. لیکن یہ نہیں مجھے نہیں معلوم ہے تو وہ علم ہی نہیں ہے. تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اللہ کی حمد کرتے ہیں الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ حمد، حمدن کثیرا، بہت زیادہ حمد جو پاکیزہ ہو
اور جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نازل کی گئی ہو، مبارک ہو. اور اس کے بعد میں آپ 3 باتیں اور کہتے تھے، غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا. اے اللہ ایسا نہیں کہ اتنی جو غذا مل گئی ہے میرے لیے کافی ہو گئی، اب مجھے ضرورت نہیں. نہیں، یہ کافی نہیں ہے، مجھے اور چاہیے. اپنی حاجت انسان کو سمجھنا ہے. ولا مودع، اور نہ ہی اسے رخصت کر رہے ہیں کہ نہیں بس خلاص ہے، ختم ہے، اب اس کے بعد ضرورت نہیں. ولا مستغنن عنہ، اور نہ ہی ایسا کہ ہم اس سے بے نیاز رہ سکتے ہیں. سب کا معنی قریب قریب ہے، لیکن اہل علم اس کی باریکیوں تک پہنچ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک بات کئی طرح سے کہی جاتی ہے. آپ جب کسی کو اپنی بات سمجھانا چاہتے ہیں، بات چھوٹی ہی سی ہوتی ہے، لیکن بار بار اس کو کئی انداز میں کہتے ہیں، کیونکہ وہ کہنا مقصد ہوتا ہے، آپ سامنے والے کے دل میں وہ بات اتارنا مقصد ہوتا ہے، قائل کرنا مقصد ہوتا ہے. تو اسی طرح سے انسان کو اپنی حاجت، اپنی ضرورت اور اللہ تعالیٰ سے عدم بے نیازی کہ ہر وقت ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہر وقت ہمیں اللہ کی حاجت ہے. اللہ کافی کرے تبھی کوئی چیز کافی ہوگی، اللہ عطا کرے گا تبھی ہمیں ملے گی. تو اس لیے اللہ سے اپنا رشتہ، اللہ سے اپنا تعلق اور اللہ کی عطا کی ضرورت مندی، تو اس کا جب اظہار کرتے ہیں اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے اور مجھ کو اپنا رب سمجھتا ہے. یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ آپ اپنی حقیقت سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. تو یہ دعا جو ہے اس سے زیادہ قوی ہے. پہلی دعا تھی جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الحمدللہ الذی رزقنی ھذا اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اس سے سارے پرانے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ دعا ثبوت کے لحاظ سے زیادہ طاقتور ہے. صحیح بخاری میں الفاظ بھی اس کے زیادہ قوی ہیں، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا. یہ دعا پڑھیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا جو ہے ثابت ہے، وہ بھی سنن ترمذی کی حسن درجے کی حدیث ہے. راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ میں اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ہم میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ آئے. میمونہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ایمان والوں کی ماں ہیں. کہتے ہیں کہ تو ہمیں انہوں نے دودھ پیش کیا، ایک برتن میں دودھ لے کے آئیں اور دودھ پیش کیا، اور اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا دودھ کو. اس کے بعد داہنے کون تھے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور بائیں کون تھے؟ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ. نوش فرمانے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 12-13 سال کی تھی، چھوٹے بچے تھے ابھی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ لڑنے والے بڑے تھے، احد کی جنگ لڑی جبکہ کفار کی طرف سے آ کے لڑے تھے، بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گویا بزرگ تھے، بڑے تھے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کمسن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ داہنے کا حق ہوتا ہے، کبھی بھی کوئی چیز تقسیم کرو تو کدھر سے تقسیم کرنا چاہیے؟ دائیں سے. تو آپ نے کہا عبداللہ حق تو تمہارا ہے، لیکن یہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اگر تم اجازت دو تو میں ان کو دے دوں، لیکن حق کس کا بنتا ہے؟ تمہارا بنتا ہے. دیکھیے بچوں کی تربیت کا کتنا پیارا انداز ہے. آپ بچے کو اس کی شخصیت کا احساس دلائیں کہ تمہاری حیثیت ہے. یہ نہیں کہ بچے ہو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری ایک شخصیت ہے، تمہاری ایک حیثیت ہے، تمہارا ایک مقام ہے، بھلے ابھی تمہاری عمر کم ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کیسے جو ہے بڑے ہوئے تو کتنے بڑے عالم ہوئے، اور قرآن پاک کے کتنے بڑے عالم ہوئے، اور بلکہ علم کا سمندر تھے اور سب ان کی طرف رجوع کرتے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یہ ایک چھوٹے بچے تھے. بہرحال تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جھوٹا اور میں کسی اور کو دے دوں، ایسا تو میں نہیں کر سکتا. لا اوثر بنصیبی منک احدا، اے اللہ کے نبی آپ کا حصہ مجھے مل رہا ہو، آپ کا چھوڑا ہوا جھوٹا مل رہا ہو،
یہ میرے لیے شرف اور عزت کی بات ہے، میں کیسے دوسرے کو دے سکتا ہوں؟ نہیں دوں گا۔ دیکھیے اپنا حق لیا بچے نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو کچھ سرزنش کی، برا بھلا کہا، ڈانٹا نہیں، بالکل اس کا حق ہے تو لیا، اور بلکہ یہ چیز ان کے اندر قابل تعریف تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسی فہم کو دیکھتے ہوئے، سمجھ کو دیکھتے ہوئے، جب ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جا رہے تھے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لا کے پانی کا لوٹا رکھا، تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما، انہیں قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو قرآن کی تفسیر کے سب سے بڑے عالم ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ کسی نے اسی پر کہا کہ جس نے لوٹا رکھا اس نے لوٹ لیا، لوٹا رکھا اس نے لوٹ لیا۔ بہرحال جملے بندی کرنے والے جملہ بندی کرتے ہیں، ہم تو سیدھی سادی بات سیدھے سادے انداز میں کہتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فہم کو دیکھا تو اس حساب سے ان کے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بہت بڑا اثر تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا، اور اس کے بعد ایک تعلیم دی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو علم عطا فرمائے تو اس کو ہر موقع پر اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علم کو تقسیم کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ کا دیا ہوا علم تقسیم کرتے رہتے تھے، اور ہر موقع پر لوگوں کو بتاتے رہتے تھے۔ تو آپ نے بتایا، کہا کہ اللہ تعالیٰ جسے کوئی کھانا کھلائے، کوئی بھی کھانا، اور اس موقع پر وہ کہے اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، تو یہ کہنا چاہیے، دعا سکھائی آپ نے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی کھانا کھلائے تو آپ کیا کہیں، اللہم بارک لنا فیہ، اے اللہ اس کھانے میں برکت عطا فرما، واعطنا خیرا منہ، اور اے اللہ واطعمنا خیرا منہ، اور اے اللہ اس سے بہتر کھانا مستقبل میں کھلانا، کیونکہ کوئی بھی کھانا جو آپ کھا رہے ہیں اس سے اچھا کھانا دنیا میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ جو آپ کھا رہے ہیں اس سے اچھا موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ آگے اس سے بھی اچھا کھلانا۔ آج تو نے اچھا کھلایا ہے، لیکن ہمیشہ صاحب ایمان کیا کہتے ہیں، اور بہتر کی تلاش میں ہوتا ہے، صرف گڈ پہ باقی نہیں رہتا، بیٹر بیسٹ آگے بڑھتا جائے گا نا، آگے جانا ہے، اس کو آگے جانا ہے، بہتر ڈھونڈتا ہے، بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو آدمی یہ دعا کرے اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اے اللہ اس کھانے میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر ہمیں کھانا کھلا۔ اور ایسے ہی لیکن آپ نے اس موقع پر کیا کھلایا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ رضی اللہ عنہ نے کیا لا کے دیا تھا؟ دودھ لا کے دیا تھا۔ دودھ کا معاملہ کھانے میں باقی کھانوں سے الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ دودھ پینے کا موقع دے، جس کو اللہ تعالیٰ دودھ پلائے، تو وہ یہ نہ کہے کہ اللہ اس سے اچھا کھلا، بلکہ کیا کہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما اور زیادہ اسے عطا فرما، یا اللہ اسے اور زیادہ عطا فرما، کیونکہ صرف دودھ ہی وہ کھانا ہے جو کھانے اور پانی دونوں کی طرف سے کافی ہے۔ اگر آدمی صرف دودھ پی لے تو اس کو الگ سے پانی پینے کی ضرورت نہیں، وہ کھانا بھی ہے پانی بھی ہے۔ اسی لیے بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے کون سی غذا ملتی ہے اسے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ دودھ کا انتظام کرتا ہے، اسی سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اسی سے وہ بڑا ہوتا ہے، اسی سے وہ طاقتور ہوتا ہے، اسی سے پھر اس کی ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو سب سے پہلی غذا اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے بچے کو دودھ کی شکل میں اس دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے، جنت میں جو نہریں ہوں گی اس میں ایک دودھ کی بھی نہر ہوگی، شہد کی بھی نہر ہوگی، اور کیا ہوگی، شراب کی بھی نہر ہوگی۔ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس سب نہر سے ایک ایک پیالہ لے کے آئے تھے، اور ایک حدیث میں کہ صرف 2 پیالہ لے کے آئے تھے، ایک میں شراب اور ایک میں دودھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا پیالہ لیا؟ دودھ کا پیالہ لیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے اس موقع پر خوشی سے کہا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، الحمدللہ اللہ نے آپ کو فطرت کی رہنمائی کی۔ ولو اخذت الخمر لغوت امتک، اگر آپ نے شراب اٹھا لیا ہوتا تو آپ کی ساری امت راستے سے بھٹک گئی ہوتی، کیونکہ شراب جو ہے ام الخبائث ہے، ساری بیماریوں کی، مصیبتوں کی جڑ ہے، اساس ہے، بہت ساری بیماریوں کے اساس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دودھ لیا تو دودھ کی آپ نے خاص دعا سکھائی. بچپن میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے، بچپن میں اپنے بچے کو دودھ پینے کی دعا سکھاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں اور دودھ پینے کی دعا بھی سکھاتے ہیں. بہت سارے بچوں سے ملاقات ہوتی ہے، آپ بچے دودھ پیتے ہو؟ ہاں. دودھ پینے کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہو؟ سنا دیتے ہیں. ماشاءاللہ دل خوش ہو جاتا ہے کہ ان کے والدین ہیں جو خود بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں میرا بچہ بھی ایمان پہ رہے، توحید پہ رہے، اللہ کو یاد کرنے والا بنے، اللہ کا شکر گزار بندہ بنے اور مرنے کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. کتنی بڑی نعمت ہے. تو وہ دعا کیا پڑھتے ہیں؟ دودھ پینے کی دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. یہ دعا ہے جو عام کھانے کی دعا ہو گئی، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. اور دودھ کی خاص دعا ہو گئی اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا وزدنا منہ. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. بہرحال آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں، کھانے کے بعد کی دعا پر. آج کا درس ہوا کھانے کے بعد کی دعا پر. کتنی دعائیں سیکھی گئیں؟ 1 یا 2 یا 3 یا 4؟ 4 دعائیں. 3 دعا تو عام کھانے کی اور 1 دعا خاص دودھ کے لیے. تو اس طرح سے 4 دعائیں سیکھی گئیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان 4 میں سے کم 2 دعا تو اگلے ہفتے آپ لوگ یاد کر کے آئیں گے انشاءاللہ. کم سے کم اتنا بھی نہیں، 50% بھی نہیں، یاد رہے گا. پوری دعا یاد کر کے آئیں گے انشاءاللہ. 2 ہی کیا، 2 سے زیادہ. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.